बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ़ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान को क्या माइनस करने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई पीटीआई क़यादत बिखर गई है, क्या पार्टी के अंदर से अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं। और नौरीन नियाज़ी साहिबा ने ख़बरदार किया और हलीमा ख़ान के भी बयानात जो हैं वो बता रहे हैं कि हिकमत अमली जो है वो एक नहीं है। और दूसरी तरफ शाहिद खटक ने तंजीमी कमज़ोरियों का बताया। और इसके अलावा दो इसराइल का दो टोक ऐलान अमन मुआहदा क्या ख़तरे में पड़ सकता है, और तेल की कीमतें ज़मीन पर, और इसमें क्या अब रिलीफ दिया जाएगा पाकिस्तान में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज इमरान खान के हवाले से जो डेला जेल में कॉल थी उसमें जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबोगरीब शुरू में नज़र आई। उसमें क्लियर नज़र आया कि लोग मौजूद नहीं थे, जबकि महमूद खान अचकज़ई ने और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ये बात कही थी कि 3 बजे से 7 बजे तक का आप टाइम रखें। उसके बाद शाम 7 बजे के बाद जो है वो मकामी लोगों की तादाद जो है पिंडी के रहने वालों की, पिंडी के लोगों की वो आई। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत की मायूस कुन कारकर्दगी रही। महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि आप अपना वक्त 2 से 6 कर ले तो हम 10,000 लोग ले आएंगे। लेकिन हलीमा खान कहती है लेकिन मुझे नहीं पता कि पीटीआई वाले अपनी बात को पूरा करेंगे कि नहीं। अब ये सूरत हाल हुई और ये इनकी दरख्वास्त थी जो हमने पूरी की। आज हम 7 बजे तक एहतजाज जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया और बहनों की आज भी मुलाकात नहीं हुई। ये जो सहेल अफरीदी और एंड कंपनी जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रहे थे लोगों को। अब जो ये बार बार ये सारे मुज़म्मिल असलम समेत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब जो है ना वो जो बाहर बैठे लोग हैं वो हम पर ऐसे ही तनकीद करते हैं। तो आप यहीं से देख लें कि लोग इनसे कितना मायूस है। लोगों की तादाद जिस तरह होनी चाहिए थी वो नहीं हुई उस तरह। वहाँ पर तो हज़ारों लोग होने चाहिए थे। आपको याद होगा इमरान खान जब कॉल देते थे, इमरान खान हर रोज़ कॉल देते थे, इमरान खान के साथ मजमा होता था, हज़ारों की तादाद में लोग होते थे, सिर्फ वो पेशी पर ही जाते थे। तो ये सूरत हाल थी इमरान खान के, और यहाँ पर इन्होंने लोगों को किस तरह मायूस कर दिया आपके सामने है। और हलीमा खान ने जो नौरीन नियाज़ी हैं उन्होंने एक बड़ी बात की है, एक इंदिया दिया है, और इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियाँ होनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि इमरान खान बाहर निकलेंगे तो हर एक को साथ देना होगा। एक पर मुकदमात होंगे। नवाज शरीफ के लिए डेला जेल और थी, और इमरान खान के लिए यहाँ इसराइल जैसा सलूक है। तो ये जिस तरह के मामलात ये निज़ाम कर रहा है तो फिर ये निज़ाम ये रखे कि इमरान खान बाहर आते हैं या अपना इमरान खान के चाहने वाले जो हैं वो कभी भी ये निज़ाम पलटता है तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कैसे मुमकिन है? जो सलूक आप कर रहे हैं उसके आप मुस्तहिक हैं। तो ये तो एक कुदरत का भी कानून है। तो ये अब ज़हनी तौर पर तैयार रहे। और ये भी मैं आपको बता दूं जो पीटीआई की क़यादत कर रही है ना वो भी तैयार रहे। ये 90% लोग फारिग हो जाने हैं जिस दिन इमरान खान से मुलाकात हो गई, इमरान खान की बात बाहर आ गई या इमरान खान ख़ुद जेल से बाहर आ गए तो ये सारे फारिग हैं। ये आप जहन में रखें, क्योंकि ये सारे लोगों ने इमरान खान के नाम का ये खा रहे हैं और इमरान खान की ही पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये इन लोगों की हालत है। आगे आपको मैं बता देता हूँ कि जो शाहिद खटक है गालबन, उन्होंने कहा है कि ना हमें एतमाद में लिया गया, ना हमारी तंजीब को, और ना ही किसी फ़र्द को ट्रांसपोर्ट फराहम की गई। तो अवाम कैसे आती? खुद 300-400 बंदे लाने की सलाहियत रखता हूँ, लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने कोई वाज़िया हदायत नहीं दी। जब आप तंजीमों को एतमाद में नहीं लेंगे और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट फ्राहम करेंगे तो अवाम कैसे आएगी? मैं ख़ुद अवाम इसलिए नहीं ला सका क्योंकि मुझे कुछ नहीं बताया गया था। ये शायद खटक कह रहे हैं। अब ये एक दूसरे पर बोल सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, ये वो वाला मामला कर रहे हैं। जबकि पीटीआई की सपोर्ट जो है 90% है। और आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इनकी अब क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है। और रही बात कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि जनाब राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि जनाब आप 10,000 बंदा इकट्ठा करके दिखाएं, तो उस पर बड़ा खूबसूरत जवाब दिया शाहिद खटक ने। उसने कहा कि आप ऐसा करें ना, आप हमें मीनार पाकिस्तान जलसा करने की इजाज़त दे दें, हम 1 लाख से ज़्यादा बंदा
کا چیلنج قبول کرتے ہیں، تو یہ کر نہیں سکتے. تو لہٰذا پی ٹی اے کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرح کے معاملات کر رہے ہیں. اور دوسرا، کشمیر کے حالات کشیدہ ہیں. اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ آنے جا رہا ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے کالعدم جس کو قرار دیا گیا ہے، وہ جلد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرنے جا رہی ہے. اور کشیدگی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے بڑھ جائے گی. جو صورتحال ہے، مظفر آباد اسمبلی کی طرف مارچ متوقع ہے. دھرنا کے شرکا کو تیاری کا حکم بھی دے دیا گیا ہے. ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں اور کسی وقت بھی مظفر آباد اسمبلی کی طرف مارچ کیا جائے گا. تو یہ صورتحال جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہے. اور سیاسی صورتحال جو ہے میں نے آپ کو بتائی پاکستان میں کس طرح کی جا رہی ہے. تحریک انصاف کی قیادت ایسے لگ رہا ہے جیسے عمران خان کی بہنیں یہ کہہ چکی ہیں کہ ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان نے تو باہر نہیں آنا. تو یہ اس طرح کا یہ اعتماد کیے بیٹھے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی یہاں سے باہر ضلع وطن کیا گیا تھا. میاں نواز شریف صاحب کو کا بھی یہی پتہ تھا، انہوں نے واپس نہیں آنا لیکن آئے. پھر حالات کیسے بدلے، ایسے ہی محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی ایسے ہی ہوا معاملہ. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. اور سیاستدان اور جس بندے کا، اور عمران خان تو وہ شخص ہیں جن کا نظریہ اس ٹائم عوام میں مقبول ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ جو لوگ عمران خان دیکھیں آپ، الیکشن بھی انہوں نے لڑے ہیں تو کوئی بھنڈی توری کے نشان پر، کوئی کیلے کے نشان پر، کوئی توے کے نشان پر، کوئی کس نشان پر لڑا، لیکن لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا نا. تو یہ عمران خان کے جوتوں کے صدقے آئے لوگ جو ہیں وہ کھمبے، وہ آج جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور وہاں پر چند ایک جو پارلیمنٹیرین کا آنا اور جو عہدے لے کر تنظیم میں بیٹھے ہیں، یہ انتہائی شرمناک ہے. بہنوں نے تو آنا ہی آنا ہے. بہنوں نے تو اس لیے آنا ہے کہ ان کا خون کا رشتہ ہے، ان کا بھائی ہے، اکلوتا بھائی ہے ان کا، انہوں نے تو آنا ہی آنا ہے. لیکن شرم کا مقام ہے یہ ساری قیادت پر، جن کا لیڈر جو ہے وہ شیر ہے لیکن پیچھے ساری گیدڑوں کی فوج ہے. اور دوسرا، اب عالمی حالات کی طرف آتے ہیں. ایران نے کیا واقعی اپنی شرائط پر ماننے پر مجبور کر دیا ہے؟ ٹرمپ سفارتی کھیل میں مات کھا گئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس ٹائم اب صورتحال یہ ہے کہ معاہدہ خطرے میں کیوں ہے؟ کیونکہ ایران نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی قبضہ جاری رہا تو امریکہ سے معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. مفاہمتی یادداشت جو ہے وہ جمعے کے روز باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو جائے گی، لیکن اسرائیل جو ہے وہ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور دوسری جانب کو ٹرمپ کو اپنے ملک سے ہی مخالفت کا سامنا ہے. اور ٹرمپ کو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ٹرمپ کو وائلن کی طرح بجایا ہے. سابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے ایران اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق تند و تیز تبصرے کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ٹرمپ کو وائلن کی طرح بجایا ہے. اور دوسرا جو اسرائیل کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ معاملہ معاہدہ اس طرح کھٹائی میں لگ رہا ہے کیونکہ نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ امن معاہدہ ہو یا نہ ہو، اسرائیل لبنان اور شام سے نہیں نکلے گا. تو یہ صورتحال انتہائی خوفناک ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی معیشت اس ٹائم چل پڑی ہے، لیکن ان کے اسرائیل کے یا نیتن یاہو کے اس اقدام کی وجہ سے صورتحال کسی ٹائم بھی بدل سکتی ہے. کیونکہ نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان اور شام میں جو ان علاقوں پر قبضہ کیا ہے وہ اس سے دستبردار نہیں ہوگی. تو یہ ایران کو قابل قبول نہیں ہوگا. اور ایران یہ میدان جنگ میں اپنی بالادستی ثابت کر چکا ہے. اسرائیل کا معاملہ جو ہے وہ جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا وہ ایران نے مت توڑ دی ہے. تو لہٰذا یہ معاہدہ جب بھی ٹوٹا اس میں کردار جو ہے وہ اسرائیل کا ہوگا، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے. لیکن آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ اس کو ثابت کریں گے. لیکن معاہدے کی خبروں کی وجہ سے، امریکہ ایران معاہدے کی خبروں کی وجہ سے عالمی اسٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ ایک تیزی آ گئی ہے ان میں، یعنی کہ عالمی مالیاتی منڈیوں میں مثبت رجحان پیدا کر دیا ہے اس معاہدے کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں امریکی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں نمایاں تیزی دیکھی گئی ہے. جبکہ خام تیل کی قیمتوں میں بھی ریکارڈ کمی جو ہے وہ ہوئی ہے. تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ تیل کی قیمتوں میں اب تک کی سب سے بڑی کمی ہو چکی ہے. $80 فی بیرل جو ہے خام تیل ہو چکا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی ممکنہ بحالی سے متعلق مثبت پیش رفت کے بعد عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا میں اب تیل جو ہے
وہ سستا ہونا شروع ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کیا کرتی ہے. یہ وہی 5-10 روپے والا چین چکر چلائے گی یا جنگ سے پہلے جو پیٹرولیم قیمتیں تھیں وہاں پر لائے گی. اصول تو یہ بنتا ہے جو جنگ سے پہلے قیمتیں تھیں وہیں پر قیمتیں, کیونکہ یہ دیکھیں آپ $80 فی بیرل اس ٹائم تیل آ گیا ہے, تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں. لیکن ان سے مجھے اس لیے امید نظر نہیں آتی اس حکومت سے. انہوں نے بجٹ میں بھی شرافیہ کو ترجیح دی ہے, انہوں نے ہر کام میں شرافیہ کو ترجیح دی ہے. چونکہ یہ فارم 47 پر آ کر بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم عوام کے ووٹوں کے بغیر آ کر بیٹھے ہیں, اور آئندہ بھی اگر ہم بیٹھیں گے تو عوام کے ووٹوں کے بغیر آئیں گے. تو اس لیے ان سے یہ امید نہیں کی جا رہی, لیکن ان کو یہ کام کرنا چاہیے. اس کی وجہ اگر انہوں نے عوام میں اپنا مقبولیت بڑھانی ہے یا بہتر کرنا ہے امیج اپنا, تو اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. ورنہ یاد رکھیں کہ جب بھی اپنا ووٹوں کی باری آئے گی نا تو لوگ انہیں نشان عبرت بنا دیں گے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی.